احمد اور اسلم دو دوست رہتے تھے۔ دونوں پڑوسی بھی تھے اور ساتھ ساتھ کھیلتے اور ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ ان کا گاؤں چھوٹا سا تھا۔ گاؤں میں کچے پکے مکانات تھے، چھوٹے چھوٹے راستے تھے، لیکن یہ چھوٹا سا گاؤں خوبصورت تھا۔ گاؤں میں مغرب کی طرف ایک پہاڑی تھی، سامنے مشرق کی طرف ایک ندی تھی۔ ندی کے اس پار ہرے بھرے کھیت اور باغ تھے، چاروں طرف ہریالی تھی۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اور صاف ستھرا اسکول تھا جہاں گاؤں کے بچے پڑھتے تھے۔ احمد اور اسلم کا ہم جماعت تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اسے شانو کہتے تھے۔ وہ بہت شریف تھا، اس کا دل لکھنے پڑھنے میں نہیں لگتا تھا۔ وہ جس دن اسکول آتا شرارتیں کرتا اور بچوں کو بے وجہ ستاتا تھا۔ سب بچے اس سے پریشان رہتے۔ استاد اسے سمجھاتے، کبھی سزا بھی دیتے۔ اس کے گھر جاتے، والدین سے ملتے، شکایت کرتے، لیکن شانو پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ برسات کا موسم تھا۔ اتوار کے دن گاؤں کے سب لڑکے ندی کے کنارے کھیل رہے تھے۔ ندی میں پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ شانو نے دوستوں سے کہا، چلو ندی میں تیرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے کون دوسرے کنارے پر پہنچتا ہے۔ احمد اور اسلم نے اسے منع کیا۔ استاد کی بات یاد دلائی کے بعد برسات کے دنوں میں ندی میں تیرنا اچھا نہیں، کسی بھی وقت سیلاب آ سکتا ہے۔ شانو نے ان کی ایک نہ مانی اور ندی میں کود گیا۔ وہ ندی کی گہرائی سے بے خبر تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ندی کی گہرائی سے بے خبر تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ندی کے بیچ پہنچا تو وہ ندی کی گہرائی سے بے خبر سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ندی کے بیچ پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ ندی کا پانی بڑھنے لگا ہے۔ اچانک پانی بڑھتا دیکھ کر اسے استاد کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ پیچھے کی طرف مڑا۔ پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ شانو کے لیے تیرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر اور بدن بھاری ہو گئے تھے۔ وہ پانی کے دھارے کے ساتھ بہنے لگا۔